رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ لذتوں کو توڑنے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ موت کو یاد کرنے کے چند اسباب یعنی وہ اعمال جن سے موت یاد رہتی ہے، ان میں وقتاً فوقتاً قبرستان جانا سر فہرست ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبروں کی زیارت کیا کرو، اس سے تمہیں آخرت یاد رہے گی۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر زندگی کا اصل حضرہ کسی کام پر ہو سکتا ہے تو وہ قبرستان ہی ہے، جہاں بادشاہ ہو یا فقیر سبھی ایک ہی طرح سپرد خاک ہوتے ہیں۔ بلا شبہ یہ قبرستان بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، مگر ہمارے یہاں قبرستان کا نام آتے ہی ایک عجیب پراسراریت اس سے منسلک کر دی جاتی ہے، تاکہ اس حوالے سے کچھ محریل کل واقعات بھی سنائے جاتے ہیں جن میں کچھ تو سچے ہوتے ہیں اور کچھ محض داستان درائی رہتی ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمارے یہ ایمان کا حصہ ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد ایک نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے، عالم برزخ شروع ہوتا ہے اور ہر انسان کے اعمال نیک و بد کی جزا و سزا یہی سے شروع ہو جاتی ہے۔ اگرچہ عذاب قبر کا براہ راست تذکرہ قرآن مجید میں تو نہیں ملتا، لیکن بہت سے مفسرین کرام چند آیات اور بعض احادیث کی مدد سے عذاب قبر کو ایک بہت بڑی حقیقت قرار دے چکے ہیں۔ اپنی آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے کچھ ایسے ہی واقعات رکھیں گے جو صرف سزا ہی نہیں بلکہ مرنے کے بعد جزا کا بھی احاطہ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے، اگر آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں، تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹس آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ خواتین و حضرات، کچھ عرصہ قبل ملیشیا کی ایک اسٹیٹ سلیگور کی ایک رہائشی نیترا اسماعیل کی ویڈیو دنیا بھر میں بہت ہی وائرل ہوئی۔ نیترا اسماعیل کی اپنے والد سے ملاقات کے لیے قریبی قبرستان میں گئی۔ ان کے والد وہاں پر غور کن کے فرائض سر انجام دیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کے والد وہاں پر موجود نہیں تھے تو ان کی ڈگنگ مشین کے اوپر بیٹھ کر انہوں نے یوں ہی تیز ہوا کی آواز کو ریکارڈ کرنے کے لیے قبرستان کی ویڈیو بنانا شروع کر دی، اور تقریباً 15 سیکنڈز کی اس ویڈیو میں جب انہوں نے بعد میں دیکھا تو کچھ آوازوں نے انہیں حیران و پریشان کر دیا۔ انہیں اس ویڈیو میں دبی دبی ہیلپ ہیلپ کی آوازیں آ رہی تھی، لیکن ان کے ارد گرد قبرستان میں کوئی موجود نہیں تھا، اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ آوازیں کہیں قریب جیسے زمین سے آ رہی تھی۔ بہرحال آپ یہ ویڈیو دیکھیں، بعد میں اس کی گفتگو کرتے ہیں۔ نیترا اسماعیل کا کہنا تھا کہ جب یہ ویڈیو بنانے کے بعد انہوں نے دیکھا تو انہیں احساس ہوا کہ شاید آوازیں وہاں سے آ رہی ہیں۔ انہوں نے اپنے والد کو بھی یہ ویڈیو دکھائی تو وہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ اس ویڈیو کو پبلک کیا جائے، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ قبرستان کا احترام ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ مگر نیترا اسماعیل کا کہنا تھا کہ ان کے ذہن میں آیا کہ لوگوں کو اس زندگی کے بارے میں ضرور آگاہ کیا جانا چاہیے۔ چنانچہ اپنے فیس بک اور پروفائل پر انہوں نے یہ ویڈیو اپلوڈ کر دی اور یہ پوری دنیا میں پھیل گئی۔ اس ویڈیو کے حوالے سے کچھ لوگوں کی متواضع رائے تھی۔ کچھ لوگوں کے خیال میں یہ محض تیز ہوا کی ساؤنڈ تھی۔ بہت سے لوگوں کا ماننا یہ تھا کہ یہ واقعتاً یہ مدد کی کوئی پکار تھی، شاید کسی بد نصیب پر عذاب قبر موجود ہو۔ کچھ لوگوں نے تو اصرار ہی اس ویڈیو ہوئی کو فیک اور ایڈیٹڈ قرار دے دیا۔ بہرحال ہم یہ معاملہ آپ پر چھوڑتے ہیں، ویڈیو دیکھنے کے بعد کمنٹ سیکشن میں ہماری رہنمائی ضرور کیجیے گا۔ پیارے دوستوں، کچھ سال پہلے عذاب قبر کے کچھ واقعات کراچی کے روزنما امت کے ایک فیچر میں شیئر کیے گئے تھے۔ مشہور شاہ محمد قبرستان کے غور کن بخش کا کہنا ہے کہ وہ گزشتہ 20 برسوں سے یہاں پر کام کرتے چلے آ رہے ہیں۔ چند ماہ قبل کچھ ایسا واقعہ پیش ہوا جو انہوں نے زندگی میں نہیں دیکھا کہ ایک بہت پرانی قبر میں سے اچانک چیخنے اور رونے کی آوازیں آنے لگی، جسے سن کر غور کن تک ڈر گئے۔ چیخوں کی آوازیں اس طرح ہوتی تھی کہ یوں لگا کہ شاید کوئی شدید درد میں مبتلا ہے۔ غور کن خدا بخش کا کہنا ہے کہ قبر کے حوالے سے انہوں نے رجسٹر میں دی گئی معلومات کا جب معائنہ کیا، جب ان کے
حراسہ تک پہنچے تو معاملہ ان کے گوش گزار کر دیا۔ جب ان کے حراسہ نے یہ بات سنی وہ گورکن کو لے کر فوراً قبرستان آئے اور قبر پر فاتحہ خوانی شروع کر دی۔ اس کے بعد کئی روز تک وہ مسلسل قبر پر آ کر قرآن پاک کی تلاوت کرتے اور فاتحہ خوانی کرتے رہے، اور گورکن خدا بخش کا کہنا ہے کہ تب جا کر قبر سے چیخو پکار کا سلسلہ رکا تھا، اور اس کے بعد آج تک یہ آوازیں نہیں آئی ہیں۔ روزنامہ امت کی اسی شمار میں کراچی کی ایک فرینس کالونی کو ہوش شہید کا قبرستان کا ایک واقعہ بھی بیان کیا گیا تھا۔ اسی علاقے کے ایک رہائشی نے روزنامہ امت کے رپورٹر کو بتایا کہ ہمارے علاقے میں ایک بدزبان عورت موجود ہے جو اپنی زندگی میں عزیزوں اور پڑوسیوں سے بد کلامی کیا کرتی تھی۔ جب اس کا انتقال ہوا اور حراسہ نے اس کی قبر تیار کرنے کی ہدایت کی تو کھدائی کے دوران بار بار رکاوٹیں آتی رہی۔ جب بھی زمین گہری کرائی جاتی تو نیچے سے پتھر نکلنے لگتے۔ بڑی مشکل سے کئی گھنٹوں کے بعد قبر تیار کی جا سکی۔ جب حراسہ جنازہ لے کر پہنچے، میت کو قبر میں اتارا جانے لگا تو یوں لگا کہ جیسے اس کی دیواریں تنگ ہو گئی ہوں، اور ایسا لگتا تھا کہ لحد بھی اس میت کو قبول کرنے سے انکار کر رہی ہے۔ یہ دیکھ کر حراسہ گھبرا گئے اور علاقے کی مسجد کے پیش امام کو لے آئے، جنہوں نے دعائے مغفرت کرائی اور قبر کے پاس جا کر کافی دیر تک قرآن پاک کی تلاوت کی، جس کے بعد میت کی تدفین ممکن ہو سکی۔ تدفین کے بعد جب فاتحہ خوانی سے فارغ ہو کر لوگ واپس جانے لگے تو مبینہ طور پر قبر سے رونے اور چیخنے کی آواز آنے لگی، جس سے مقامی لوگ خوف زدہ ہو گئے اور استغفار پڑھتے ہوئے قبرستان سے باہر چلے گئے۔ خاتون حضرات، یہ تو کوئی نہیں جانتا کہ ان بیان کیے گئے واقعات میں مبالغہ آرائی کتنی تھی اور صداقت کتنی، لیکن مرنے کے بعد جزا اور سزا کو عمل کا ہونا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جس طرح بدعمالیاں کرنے والے نافرمانیوں کو اللہ پاک سزا دیتا ہے، تو اسی طرح اللہ پاک نیک بندوں کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی کچھ ایسے واقعات کا ظہور کرتا ہے جو لوگوں کو اللہ پاک اور یوم حساب پر ایمان کی مضبوطی کا باعث بنتے ہیں۔ کراچی میں ایک ایسا ہی واقعہ کچھ عرصہ پہلے پیش آیا تھا کہ جس میں ایک قبر سے رات گئے قرآن پاک کی تلاوت اور اللہ کی ورد کی آوازیں آتی تھی۔ قبرستان میں پچھلے 60 برس سے کام کرنے والے گورکن نے بتایا کہ چند روز پہلے رات گئے قبرستان میں سے میں چکر لگا رہا تھا۔ قبر سے پہلے تلاوت قرآن پاک کی آوازیں آنے لگی اور پھر اللہ کا ورد بلند ہوا۔ میں خوف زدہ ہو کر اپنے ڈیرے کو واپس لوٹ گیا۔ صبح اپنے ساتھیوں کو یہ واقعہ سنایا کہ سفید ماربل والی قبر سے آوازیں آتی ہیں۔ ساتھی گورکن نے سن کر معلوم ہوا کہ یہ قبر گزشتہ ماہ انتقال کرنے والے ایک پیش امام مولانا سعید الحسن فیدی قادری کی ہے، جنہوں نے اپنا گھر فروخت کر کے مسجد تعمیر کروائی تھی اور برسوں وہیں پر امامت کرواتے رہے۔ ان کی وفات 22 فروری کو ہوئی تھی، اور جب ان کی میت قبرستان لائی گئی تو جنازے میں علاقے کے لوگوں کی بڑی تعداد شامل تھی۔ گورکن فیض بخش کا کہنا تھا کہ اب وہ ہر صبح اس قبر پر جاتا ہے، بلا خوف و قدر صفائی کر کے فاتح خوانی بھی کرتا ہے۔ اور خاطر حضرات، جتنی بھی ویڈیوز اور واقعات آپ کے سامنے شیئر کی، ان کا مقصد زندگی کی حقیقت کے بارے میں آپ کو آگاہ کیا جائے۔ ہم جو اس دنیا کی لذتوں اور مشغولیوں میں رہ کر اپنے رب کو بھلائے بیٹھے ہیں، تو ہمارے ساتھ کہیں ایسا نہ ہو جائے اور آخری سانس آ جائے اور توبہ کرنے کا بھی موقع نہ ملے۔ تو آئیے اللہ پاک سے مل کر دعا کرتے ہیں کہ ہماری زندگی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کی تفریق کے گزرے، اور ہمارا جب اس جہاں سے رخصت ہونے کا وقت آئے تو ہمارا خاتمہ ایمان بالخیر ہو۔ آمین اللہم آمین۔ پیارے دوستو، کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں۔ کیا معلوم کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین کب قبول ہو جائے اور ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ تو کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں۔ ہم نے اپنا ایک واٹس ایپ گروپ بنایا ہوا ہے اور ایک ٹیلی گرام گروپ بنایا ہوا ہے، تو آپ لوگوں سے گزارش ہے، ہم نے ڈسکرپشن میں دونوں کا لنک دے رکھا ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے ٹیلی گرام چینل کو بھی جوائن کریں اور ہمارے واٹس ایپ گروپ کو بھی ضرور جوائن کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔